تو نہ کنٹرول ہے، نہ ان کے پاس کوئی کنوکشن ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ ان کو ادراک ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو آپ آزاد کشمیر کے حالات کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، کوئی اچھے حالات نہیں ہیں۔ اٹس ناٹ گڈ ٹو سی سچ تھنگز ان پاکستان۔ اور آزاد کشمیر سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک، ڈیرہ غازی خان سے بلوچستان تک، بلوچستان سے لاہور تک، نہ کسان خوش ہیں، نہ اسٹوڈنٹ خوش ہیں، نہ ہمارے زمیندار خوش ہیں، خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے۔ ایون کہ آپ کے سامنے کہ ایون اب پنجاب کے اندر بھی تھانوں کے اوپر بھی حملہ ہو جاتا ہے، اور جو تھانے والے خود ہیں وہ جا کے چادر اور چار دیواروں کو پامال کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور میں بلکہ آج تو پہلا دن ہے سیشن کا، میں تو خود یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ذرا ادھر تشریف لائیں نا، ہمیں بتائیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، اور نہتے لوگوں کے اوپر جس طرح کے آپ لوگ ظلم اور بربریت کر کے اور پھر ویڈیوز بند کر دیتے ہیں، ایکس بند کر دیتے ہیں، میڈیا بند کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سچ کی آواز نہیں آئے گی، جو لوگ مظالم جن کو پر ہوتے ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، اپنے حق کی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر چاہے وہ بجلی کے لیے کہہ رہے ہو، چاہے آٹے کی سبسڈی کے لیے کہہ رہے ہو، یہ تو آزاد کشمیر سے لے کر آخری کونے تک پاکستان کے اندر سارے کے سارے یہ حالات ہیں، کیونکہ نالائق نکمے لوگوں کا پی ڈی ایم کا ٹولہ، ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں، ان کو صرف اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے اس وقت۔ تو میں تو خود یہ چاہوں گی کہ آج ہم پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر یہ بات بتائے جائیں، کھڑے ہوں، اور ہمیں پاکستان کے اندر انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو۔ ویسے اگر ان کو پی سی بی سے فرصت ہو تو ان کے پاس تو 2-3 عہدے ہیں نا، ان کے پاس تو بہت سارے عہدے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہو کہ انٹیریئر کے معاملات ہمیں آ کے انہوں نے ڈسکس کرنے ہیں، ہمیں آزاد کشمیر کے حالات بتانے، انہوں نے ہمیں پاکستان کے حالات بتانے، پنجاب کے پی کے کے حالات بتانے، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اس پارلیمنٹیرین کہ ہم جو اپنے علاقے میں آتے ہیں، کیونکہ مجھے تو بہت تشویش ہے۔ میں نے جو وہ ویڈیوز دیکھے، وہ جو میں نے مناظر دیکھے، مجھے تو بہت زیادہ اس طرح کے ویڈیوز کے اوپر تشویش ہے۔ تو جو ان کے دکھ ہے، جو ان کو مذاکرات یا جو ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے۔ پاکستانی ہے، کون سی ایسے مشکل بات ہے؟ سمپل یہ ہے کہ کشمیریوں نے احتجاج کیا، ان کو 2300 روپے کی گرانٹ دے دی گئی مختلف سبسڈیز کی مد میں، تو کیا اب پنجاب، سندھ یا باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ایسی احتجاج کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی ایسی سبسڈی دی جائے، حکومت ایسے مان جائے گی؟ دیکھو میں آپ کے بات بتاؤں، صرف سبسڈی کی بات نہیں ہے، بات ہے اپنے حقوق کی۔ اس ملک میں جب بھی پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، اس ملک میں اکانومی ختم ہو جاتی ہے۔ اس ملک کا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کا جب ٹولہ آتا ہے، یہ اپنے عیش و عشرت تو ختم کرتے نہیں ہیں۔ ان کے وزراء کا ٹولہ جو ہے، اور پورا خاندان جو ہے، خاندان شریف کا اور خاندان زرداری حکومت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، کرسی ہر ان کی ہو جاتی ہے، ان کا اپنی لگژریز ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا، یہ پاکستان کی نہ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں، نہ یہ پاکستان کی کوئی کمائی کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ان کے پاس سمپل ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ٹیکس جو ہے نا مزید بڑھاؤ۔ ہر روز جب نیا ٹیکس بڑھائیں گے تو عوام کی تو چیخیں نکلیں گی نا۔ عوام آخر روٹی کو ترستی ہے، زمیندار اپنے گندم کے لیے سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، عزت دار لوگ ہیں ہمارے، الٹا وہ پاکستان کے اکانومی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ نے ان عزت دار لوگوں کے اوپر بھی لاٹھی چارج کر دیا۔ تو ایسے میں جب لوگ اپنے حقوق کے لیے تو اٹھیں گے نا، تو بات صرف آزاد کشمیر کی نہیں ہے، بات صرف پورے پاکستان کی ہے۔ لوگ اپنے حق کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ زیرو ہو جائے، آپ کو ملک کی اس کی فکر نہ ہو، اور آپ ہر 2 منٹ کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے 10 روپے 20 روپے کبھی پیٹرول میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کبھی کھاد مہنگی کر دیتے ہیں، آپ کبھی بجلی مہنگی کر دیتے، کبھی گیس مہنگی کر دیتے ہیں۔ تو اپنے جیب کے بجائے عوام کے اوپر جب یہ بوجھ ڈال دیں تو عوام نے تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کرنا ہے نا۔ عوام کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تو جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، یہ حالات تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جائیں گے۔ تھینک یو۔